پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فردوس شمیم نقوی صاحب موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ خبر چل رہی ہے جی حکومت اور تحریک انصاف کے بیک ڈور رابطے جاری ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے. اور دوسری جانب ظاہر ہے آج کہا گیا تھا شاید نوٹیفیکیشن آ جائے گا اپوزیشن لیڈر کا، لیکن اس پہ بھی کھٹائی میں معاملہ پڑ گیا ہے، کوئی قانونی پیچیدگیاں یا کچھ اور حکومت کی جانب سے آنا ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے سب سے پہلے تو کیا یہ خبر درست ہے کہ حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان بیک ڈور کچھ رابطے ہوئے ہیں اور بات چیت ہوئی ہے؟ پہلے بیک ڈور کو ڈیفائن کر دیجئے تو رابطے بھی ڈیفائن کر دیں گے. سر بیک ڈور بات کا یہ نا بیک ڈور، اگر آپ کہتے ہیں بیک ڈور اسمبلی میں ملے ہیں، عامر ڈوگر اور ایاز صادق تو ملتے ہوں گے، گوہر گئے ہیں ان کے پاس کمرے میں گئے ہوں گے، کوئی انہی نے فارمل کوئی خفیہ میٹنگ رکھی تھی کہیں، جہاں تک میرے علم میں نہیں رہے، اور اگر خفیہ تھی اور بتانا نہیں چاہتی پارٹی کے وہ لوگ ابھی کیونکہ میچور نہیں ہوا، تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. لیکن آپ کے اور علم میں جہاں نہیں ہے؟ تک لیکن جی آپ میں کے نے بتایا نا، اگر خفیہ میٹنگ ہے تو وہ خفیہ کیسے رہے گی اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ ہاں ملے تھے. چلیں میں اشارتاً آپ نے سمجھا دیا ہمیں. اچھا یہ سر یہ بتائیے کہ یہ جو سی ایم صاحب آج بھی آئے ہوئے ہیں کراچی اور گزشتہ دنوں بھی آئے تھے، اس پر پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جی کراچی میں 9 مئی دہرانے کی آپ لوگوں نے کوشش کی، وہ تو سندھ حکومت نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے 9 مئی دہرانے کی کوشش کی، ہم نے وہی دکھایا جو اصل میں پی ٹی آئی کا کردار ہے کہ پتہ بھی نہیں ٹوٹتا. نہ 9 مئی کو ٹوٹا تھا، 9 مئی کو جنہی نے تشدد کیا، جو کچھ کیا، وہ لوگ ہیں جنہی نے ویڈیو چھپائی بھی ہیں. ہم نے تو پھر ثابت کر دیا کہ ہم تو 9 مئی کر رہے ہیں، جدھر جاتے 9 مئی کرتے. سر ان ہم تو ڈینائی نہیں کرتے کہ ہم 9 مئی نہیں کرتے، اب تو ان ویڈیوز کی فورنزک لیکن کرا نو لی انہوں مئی نے میں جو پنجاب لیبارٹری باقی سے. واقعات ہوئے وہ ہم نے نہیں کیے. پنجاب لیبارٹری سے فورنزک کرا لی گئی ہیں ساری ویڈیوز. جی وہ یہ بھی آئی ہے تصویر کے، علی سرور بھی پائے گئے تھے وہاں. اب وہ رپورٹر کی حیثیت سے پائے گئے تھے، وہ گھومنے پھرنے آئے ہوئے تھے، وہ صرف دیکھنے تماشبین تھے، جو کچھ تھے وہ تھے. پی ٹی آئی میں وہاں موجود ہونا آپ بھی دہشت گرد ہو جائیں گے اگر موجود تھے. نہیں سر، جن کا نام آیا ہے وہ ان کی کہیں موجودگی پاکستان کے کسی خطے میں موجود ہونے سے کیا ہو گیا؟ نہیں تھے، ہوتا. نہیں ہوتا، کچھ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں. ہوتا. نہیں ہوتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی جو ریڈیو پاکستان پہ حملہ ہوا اس میں وہ موجود ہیں. بھائی وہاں موجود ہونے سے کون سا گناہ ہو گیا؟ موجود ہونے سے بات یہ، ایک آدمی موجود تھا پریزنٹ آن دا سین آف کرائم، ڈز ہی بیکم اے کرمنل؟ وہ تو کیس چلے گا نا سر، unless مقصد until یہ he ہے has کہ وہ committed a crime. نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ کیس چلے گا پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی. سر یہاں جہاں کوئی کیس نہیں ہوتا وہ بھی چل رہے ہیں عدت کیس. سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا پاکستان کے، دنیا بھر کے، کہ ایک دفعہ عورت گواہی دے دے تو اس کی گواہی حتمی ہے اسلام میں. یہ تو خیر کیس سر تو چلا ہی نہیں، سزا بھی دے دی. صرف کیس ہی کوئی چلا، سزا بھی دے دی. تو عدالت صحیح ہے یا ملزم صحیح ہے یا ملزم خیر نہیں ہے؟ عدت کیس پہ تو سر بڑی بحث ہو سکتی ہے کیونکہ آج تک تاریخ میں نہیں ہوا ایسا 1400 سالوں میں، لیکن بہرحال یہ مقدمہ بھی آ گیا. لیکن 190 ملین ہو یا توشہ خانہ کی گھڑیاں ہوں، ان پہ بھی آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی غلط بنائے میں حکومت نے. جب دیکھیں، ایک ہے عدل اور انصاف. عدل اور انصاف کا فرق نہیں لوگوں کو سمجھ میں آتا. میں آپ کے توسط سے 2 جملے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک روٹی ہے 2 کھانے والے. انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دونوں میں بانٹ دو آدھی آدھی. عدل کا تقاضا یہ کہ ایک بچے کی عمر ہے 10 سال اور دوسرا جو ہے وہ 40 سال کا جوان ہے. 10 سال والا جو ہے وہ جیت سکتا ہے پانی روٹی میں، اور 3/4 روٹی چاہیے جس کو وہ فل فلیج گرون اپ آدمی ہے. تو عدل یہ کہتا ہے کہ 1/4 بچے کو دو اور 3/4 وہ دے دو. تو اس ملک میں عدل نہیں ہو رہا، انصاف بھی نہیں ہو رہا. اس سے کہ عدل ہو رہا ہوتا تو ہر کوئی آدمی جو توشہ خانے میں انوالوڈ ہے اس کے اندر سب سے پہلے سزا ہونی چاہیے اس آدمی کو جس نے اسیسمنٹ کی. پھر ان کو سزا ہونی چاہیے جنہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا اور توشہ خانے سے چیزیں لے گئے. اس کے بعد جا کے کسی اس کی سزا ہوتی جس نے کم پیسے دیے. اس وقت عمران خان پہ چارج یہ نہیں کہ اس نے پیسے نہیں دیے، چارج یہ کہ اس نے کم پیسے دیے. بھائی اس نے اتنے پیسے دے دیے جتنے مانگے تھے سرکار نے، تو پھر مانگنے والے کی غلطی ہوئی. اب جو بھی ایگزیکٹو تھا، بیوروکریٹ تھا، اس کو سزا نہیں ہو رہی. اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں.
ملک ریاض صاحب کو بیریا ٹاؤن کے سلسلے میں سزا ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جی، لوگوں نے کہا واہ واہ بالکل صحیح سزا ہوئی، بہت سستی زمین لی تھی، لیکن آج تک اس کو سزا نہیں ہوئی جس نے وہ سستی زمین جس انہیں دی نے وہ تھی زمین سرکار میں سے۔ دی تھی اس پہ کچھ نہیں ہوا۔ اچھا سر، میں ایک اس بات سے، کیونکہ 8 فروری بھی آنے والا ہے اور حکومت نے کہا ہے کہ جی پہیہ جام تم کرنے نہیں دیں گے، ہڑتال نہیں کرنے دیں گے، ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے بڑا اس سے، تو اس پر کیا کرنے جا رہے ہیں سر آپ 8 فروری کو؟ یہ بھی خفیہ تو نہیں ہے؟ ہم لوگوں سے درخواست کریں گے وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیا کر لیں گے وہ لوگوں کو اچھا، گھر سے یہ نکالیں گے؟ مطلب احتجاج، یہ بھی احتجاج کی ایک کڑی ہے کہ سب گھروں میں رہیں؟ ہاں، اب کیا کرے گی حکومت؟ جب لوگ سڑک پہ نہیں آئیں گے تو دکان والا دکان کیوں کھولے گا؟ رکشہ والا رکشہ کیوں چلائے گا؟ ہم تو لوگوں سے کہیں گے کہ بھی بالکل کوئی خطرہ نہیں لو، سب لوگ گھر میں بیٹھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ رحمان پڑھو، شعبان کا مہینہ ہے، نیک کام کرو، عمران خان کی رہائی کی دعائیں کرو، اور یہی ہمارا احتجاج بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی دعاؤں سے آپ چاہ رہے ہیں کہ اب آخر میں رہائی ہو جائے خان صاحب کی؟ جی، اللہ پہ یقین ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انما العسر یسرا، تو خدا نے کہا ہے کوشش بھی کرو اور دعا بھی مانگو، انشاءاللہ ہم دونوں چیزیں کریں گے۔ اور یہ کوشش جو ہے گھروں میں بیٹھنا، یہ کوشش ہے؟ یہ بھی ایک زبردست حکمت عملی ہے، یہ کوشش نہیں ہے۔ باہر نکلتا ہوں تو گولیاں مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، ایف آئی آر کاٹتے ہیں، بیجا لے جاتے ہیں، جبکہ آئین مجھے تحفظ دیتا ہے، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسمبل، فریڈم آف اسپیچ، لیکن ادھر کوئی آئین کی بالادستی نہیں ہے۔ سر جب بالادستی نہیں ہے تو پھر ہمیں دوسرے طریقے اور حربے استعمال کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی گھروں میں بیٹھنے سے حکومت پریشر میں آ جائے گی؟ حکومت کو جب بازار بند ہوں گے تو حکومت پریشر میں آئے گی، اس کی وجہ سر یہ ہے کہ کاروبار زندگی رکے گا تو حکومت پریشر میں آئے گی، اس سے کہ ورنہ ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رہیں گے۔ تو یہ حکمت عملی کے لوگوں کو تحت، اگر اپنے حقوق چاہیے، اگر لوگوں کو حقوق چاہیے تو انہیں جدوجہد تو کرنی پڑے گی۔ اچھا خان صاحب کی سر وائف سے تو ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں ہر منگل کو، یہ تو خوشائند بات ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی مجھے نہیں پتا، آپ کو کہاں سے پتا چلا؟ سر اسلام آباد کے رپورٹرز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، حکومت نے تسلیم کیا اس بات کو۔ نہیں، انہیں نے کس کے پاس سے رپورٹ دی؟ وہی اسی کی رپورٹ دی جیل جو ملنے نہیں دے رہا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ۔ تھینک یو۔ تو آپ کے خیال سے جو جیل سپرنٹینڈنٹ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں مانتا وہ من گھڑت جھوٹی خبریں نہیں دے سکتا؟ سر یہ سپریم کورٹ کو، خبر سچی اس وقت مانی جائے گی جب خان صاحب کے وکلاء یہ بات کہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہاں میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یا بشرا بی بی کے وکلاء کہیں کہ میری توہین ملاقات ہو رہی ہے۔ عدالت کے لیے سر وہ بار بار کہہ رہے ہیں، حکومت اگر ایسی بات ہے ملاقات نہیں کرا رہے ہائی کورٹ کے حکم پہ، تو توہین عدالت کے لیے جائیں نا، کیوں نہیں جا رہے؟ جا چکے ہیں، تو کنٹمپٹ آف کورٹ فائل کی بھی ہے، ہیئرنگ نہیں سیٹ کر رہے سنوائی نہیں ہو رہی؟ جناب۔ سر آج جیسے سی ایم بیل صاحب، کی اپلیکیشن سر جاتے جاتے جیسے بیل اپلیکیشن کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ سر آج یہ بتائیے سر، سی ایم صاحب دوبارہ آئے ہوئے ہیں کراچی، اور کسی سی تعزیت کے لیے یا کوئی سیاسی پہلو ہے اس کا بھی؟ نہیں، تعزیت کے لیے آئے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے کسی گاڑی سے ٹکرایا تھا جس کی وجہ سے وہ ریلی کے اندر اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس سے تعزیت، اس کے ماں باپ سے تعزیت کے لیے آئے تھے۔ اچھا، سندھ کے صدر اور آپ لوگ سر گئے تو ہوں گے وہاں؟ جی گیا تھا، میں بھی گیا ہوا تھا، سندھ کے صدر بھی تھے۔ چلیں جی، سندھ گورنمنٹ نے جو آپ کو پروٹوکول وغیرہ دیا، شکریہ ادا کرتے ہیں سر جاتے جاتے؟ اچھا جی، سن نہیں پا رہے، چلیں پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ بہت شکریہ فردوس شمیم نقوی صاحب، سعد اوان صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، اس ہمارا آج کا پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت۔